الصلاة والسلام عليك يا رسول الله صلی اللہ الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاۃ والسلام علیک یا وعلى حبیب اللہ، آلك وأصحابك يا نور الله وعلی آلک واصحابک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں۔ ماشاءاللہ ایک دل ہمارا کیا ہے آزار اس کا کتنا، تم نے تو چلتے پھرتے مردے جلا دیے ہیں۔ ماشاءاللہ میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں دربے بہا دیے ہیں۔ ماشاءاللہ اللہ کیا جہنم کبھی نہ سرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں۔ واہ آج کی یہ محفل اصلاح عقائد و اعمال کے حوالے سے انعقاد پذیر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی میری اور آپ سب کی حاضری کو قبولیت کا شرف عطا فرمائے، اللہم آمین۔ اور جس آیہ کریمہ کے حصے کی تلاوت کی گئی ہے اس کے متعلق مجھے حق کہنے، آپ سب کو حق سن کر اس پر عمل کرنے اور اسے عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم آمین۔ وقت بہت زیادہ ہو چکا ہے، جیسا کہ مجھے بتایا گیا ہے کہ وقت پہ محفل مکمل بھی کرنا ہے، ختم بھی کرنا ہے، اس لیے تھوڑی دیر ہم اور آپ اپنے لیے اور اپنی آخرت کے لیے کچھ ایسی بات کر لیں اور سن لیں جس سے ہمارے لیے آخرت میں نجات کا سامان ہو جائے۔ بے شک میرے بھائیوں، میری عزیز بہنوں، یہ بات اچھی طرح یاد رکھیے کہ اللہ تبارک و تعالی کریم ہے یقیناً، رحیم ہے یقیناً، ستار ہے، غفار ہے، مگر جہاں وہ کریم ہے، جہاں وہ رحیم ہے، جہاں وہ ستار ہے، جہاں وہ غفار ہے، وہیں پر وہ قہار و جبار بھی ہے، وہ غیرت والا بھی ہے اللہ تبارک و تعالی۔ مگر اس نے یہ بھی فرمایا سبقت رحمتی علی غضبی، کہ میری رحمت میرے غضب پر غالب آ گئی، میری رحمت میرے غضب پر سبقت لے گئی۔ میرے عزیز، میرے بھائیوں، آئیے تھوڑی دیر کے لیے ہم تھوڑی دیر کے لیے آخرت کی دنیا کو تصور میں بسائیں، آخرت کی دنیا کی طرف چلیں، اس لیے کہ ہم اس دنیا میں ہمیشہ نہیں رہیں گے، یہ دنیا ہمیشہ رہنے کی جگہ نہیں ہے۔ ہم سے پہلے اس دنیا میں ہمارے باپ دادا تھے، ان سے پہلے ان کے باپ دادا تھے، ان سے پہلے ان کے باپ دادا تھے، لیکن آج ہم اس دنیا میں ہیں اور ایک وقت ایسا آئے گا کہ ہماری نسلیں یہاں رہیں گی اور ہم لوگ یہاں نہیں ہوں گے، اس لیے کہ دنیا سے جانا ہے۔ کوئی دنیا میں انسان ایسا نہیں ہے جو یہ کہتا ہو کہ مجھے نہیں جانا، کوئی مسلمان ہو یا اسلام کا انکار کرنے والا ہو، کسی مذہب کا ہو، کسی مسلک کا ہو، سب کا نظریہ یہ ہے کہ ایک دن دنیا سے جانا ہے۔ اور قرآن کہتا ہے اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، کہ اگر تم مضبوط قلعے میں جا کر کے چھپ جاؤ گے تو بھی تمہیں موت وہاں آ کر کے رہے گی۔ اگر کوئی مردود ہے اللہ کی بارگاہ میں تو اس کو بھی موت آنی ہے، اور اگر کوئی محبوب ہے اللہ کی بارگاہ میں اس کو بھی موت آنی ہے۔ کوئی نیک ہے اسے بھی دنیا سے جانا ہے، کوئی بدکار ہے اسے دنیا سے جانا ہے، کوئی مالدار ہے اس کو بھی دنیا سے جانا ہے، کوئی غریب ہے اس کو بھی دنیا سے جانا ہے، مگر یاد رکھو آخرت کی دو منزلیں ہیں۔ آخرت میں صرف دو منزل ہے، یا تو کوئی خوش نصیب جنت میں جائے گا یا تو کوئی کم نصیب جہنم میں جائے گا۔ کون جنت میں جائے گا، کون جہنم میں جائے گا، یہ فیصلہ اللہ نے قرآن میں فرما دیا ہے۔ آج کل لوگ کہتے ہیں پتہ نہیں کون جنت میں جائے گا، پتہ نہیں کون جہنم میں جائے گا، لیکن قرآن نے تو بات کر دی ہے ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جحیم۔ جو اللہ کے فرما بردار ہے وہ جنت میں جائیں گے، جو اللہ کے نافرمان ہے وہ جہنم میں جائیں گے۔ دیکھو قرآن نے کتنا واضح کہہ دیا کہ فرما برداروں کے لیے جنت ہے، نافرمانوں کے لیے جہنم ہے، اور جہنم کا
عذاب کیا ہے، جہنم کی تکلیف کیا ہے، جہنم کا دردناک عذاب، آئیے تھوڑی دیر ہم اس کو سنتے ہیں، ہو سکتا ہے ہمارے دل کی زندگی میں تبدیلی آ جائے، ہمارے دل کی زندگی میں انقلاب آ جائے، ہمارے دل کی دنیا بدل جائے۔ اللہ اکبر۔ آئیے اپنی بات کرنے کی بجائے، کسی اور کی بات کرنے کی بجائے اس رسول کی بات کرتے ہیں جس کی زبان اپنی مرضی سے نہیں چلتی بلکہ زبان ان کی ہوتی ہے، کلام خداوند قدوس کا ہوتا ہے۔ اللہ کے سچے رسول صادق و مصدوق مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، ایک بار میں نے جہنم کا مشاہدہ کیا، یعنی میں نے جہنم کو دیکھا، مشاہدہ کرنا یعنی دیکھنا، ایک بار میں نے جہنم کا مشاہدہ کیا۔ اب یہ رسول پاک کی بات ہے، حضور کی بات میں شک نہیں کر سکتا مسلمان، اللہ کے رسول کی بات مانی جاتی ہے اور ماننے کے بعد ہی کوئی مسلمان ہوتا ہے۔ حضور کی بات کا اگر کوئی انکار کر دے وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے مگر مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اللہ اکبر۔ تو میرے اور تمہارے آقا سچے رسول صادق و مصدوق مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، ایک بار میں نے جہنم کا مشاہدہ کیا تو میں نے کیا دیکھا کہ ایک بندہ ہے جس کے سر کو کچلا جا رہا ہے، جس کا سر کچلا جا رہا ہے، اللہ اکبر، سر کچلا جا رہا ہے، بڑی چٹان یا بڑے ہتھوڑے سے اس کا سر کچلا جا رہا ہے۔ روایات مختلف ہیں، میں اس کا اتنے مجموعہ نچوڑ کر بطور مفہوم آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں۔ اللہ اکبر، سر کچلا جا رہا ہے، اللہ اللہ، اور جب سر پہ مارا جاتا ہے تو سر کس طریقے سے کچلا جاتا ہے، جیسے چنے پر اگر ہتھوڑا مارا جائے تو چنے پر ہتھوڑا مارنے کی وجہ سے چنا کس طریقے سے پس جاتا ہے، اسی طریقے سے انسانوں کے سر کو کچلا جا رہا ہے جہنم میں، انسانوں کے سر کو کچلا جا رہا ہے، ان کے سروں پر چٹانیں پڑتی ہیں، ان کے سروں پر ہتھوڑے پڑتے ہیں تو ان کے سر پس جاتے ہیں۔ میں نے معلوم کیا جبریل یہ کون لوگ ہیں جن کے سر اس طریقے سے کچلے جا رہے ہیں، سر کچلے جانے کی وجہ کیا ہے؟ حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام کہتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ آپ کی امت کے وہ لوگ تھے جو نماز نہیں پڑھتے تھے، نمازوں کو ترک کرتے تھے، نمازوں کو چھوڑتے تھے۔ اللہ اکبر، ذرا توجہ فرمائیں، ذرا غور کریں، اللہ اکبر، اتنی بڑی تعداد میں آپ لوگ آئے ہیں، ہزاروں کی تعداد میں آپ بھی ہیں، مائیں اور بہنیں بھی موجود ہیں۔ ایک بات میں آپ کو بتاؤں، جب تک مسلمان نماز کے قریب نہیں ہوگا اس کے مسائل نہ دنیا کے حل ہو سکتے ہیں نہ آخرت کے حل ہو سکتے ہیں۔ 95% مسلمان، 95% مسلمان مسجدوں سے کوسوں دور ہے، نمازوں سے کوسوں دور ہے۔ دیکھو عذاب کتنا دردناک ہے، کبھی اپنے سر کے درد سے محسوس کرو، اگر سر میں درد ہو تو ہم اس کی تکلیف کو برداشت نہیں کر سکتے، جب وہ جہنم کے ہتھوڑے، جب وہ جہنم کی چٹانیں سروں پر برسائی جائے گی تو ہم کیسے برداشت کر سکیں گے؟ اللہ کے بندو، آج بڑی آسانی کے ساتھ لوگ کہہ دیتے ہیں مولانا ٹائم نہیں ملتا نماز پڑھنے کے لیے، وقت نہیں ملتا نماز پڑھنے کے لیے۔ آپ کو ہاتھ اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اگر پوچھا جائے کہ یہ ہزاروں کا مجمع پتہ نہیں کوئی 100 کلومیٹر سے، کوئی 50 کلومیٹر سے، کوئی 150 کلومیٹر سے، اسی طرح اس گاؤں کے بھی لوگ یہاں موجود ہیں، دور نزدیک سے بہت لوگ آئے ہیں، اگر ان سے پوچھا جائے بتاؤ کس کس نے فجر پڑھی، کس نے ظہر پڑھی، کس نے عصر پڑھی، کس نے مغرب پڑھی، کس نے عشاء پڑھی، بتاؤ کہ یہ 5 وقت کی نماز فجر سے لے کے عشاء تک کون پڑھ کر کے آیا ہے، تو چند ہی ہاتھ اٹھیں گے، انگلیوں پہ آپ گن سکیں گے۔ میرے بھائیوں، ایک بات یاد رکھنا، آپ کے اور ہمارے دماغ کے اندر یہ بات بٹھا دی گئی ہے کہ نماز نہیں پڑھنے سے ہم کافر تو نہیں ہوتے، تو جب ہم نماز پڑھنے سے کافر نہیں ہوتے تو پھر ہمیں نماز پڑھنے کی ضرورت کیا ہے؟ لیکن یہاں ذمہ دار علماء بیٹھے ہوئے ہیں، یہ بات اپنی جگہ درست ہے کہ حنفی مسلک کے اعتبار سے بے نمازی کافر نہیں ہوتا، لیکن یہ بات درست نہیں ہے کہ نماز چھوڑنے کی وجہ سے وہ جنتی ہوتا ہے۔ بے نمازی کافر نہیں ہوتا، یہ ہم مانتے ہیں، لیکن بے نمازی جہنمی ہو سکتا ہے، مسلمان ہو کر بھی جہنمی ہو سکتا ہے۔
اور وہ جہنمی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو جان بوجھ کر نماز چھوڑ دے اس کا نام جہنم کے دروازے پہ لکھ دیا جاتا ہے۔ یہ حدیث میں پہلی مرتبہ بیان نہیں کر رہا ہوں، آپ نے بار بار اپنے علماء سے سنا ہوگا، اپنے علماء سے درجنوں بار سنا ہوگا، مسجد کے اماموں سے سنا ہوگا، بڑی مشہور روایت ہے۔ اس روایت میں کوئی کلام نہیں کرتا، لیکن غور کریں، ذرا توجہ کریں، تھوڑا سا تجزیہ کریں کہ اللہ کے رسول صادق و مصدوق مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے، سچے رسول فرما رہے، صادق و مصدوق فرما رہے، کیا فرما رہے کہ اگر تم نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی تو تمہارا نام جہنم کے دروازے پہ لکھ دیا جاتا ہے، اور جس کا نام جہنم کے دروازے پہ لکھ دیا جائے وہ جہنم میں جائے گا، وہ جہنم میں داخل ہوگا۔ آپ مجھے بتائیں میرے بھائیوں، کیا تم نبی کی بات پہ یقین نہیں کرتے؟ اگر تمہارا نام پولیس کے رجسٹر میں آ جائے تو تمہاری راتوں کی نیند اڑ جاتی ہے کہ پولیس کے رجسٹر میں میرا نام کیسے آ گیا، اور جہنم کے دروازے پر ایک دن میں 5 مرتبہ تمہارا نام، تمہاری بیوی کا نام، تمہارے ماں باپ کا نام، تمہارے بچوں کا نام جہنم کے دروازے پہ لکھا جا رہا ہے۔ تمہیں سکون کی نیند کیسے آتی ہے؟ تمہیں چین کی نیند کیسے آتی ہے؟ اور پھر ذرا غور تو کرو، ذرا سوچو تو صحیح، اگر پولیس کے رجسٹر میں نام آ جائے تو رشوت دے کے کٹایا جا سکتا ہے، سورسز لگا کے کٹایا جا سکتا ہے، کچھ نہ کچھ تگڑم کر کے کٹایا جا سکتا ہے، لیکن اگر جہنم کے دروازے پہ نام لکھ دیا جائے تو وہاں کیا رشوت چلے گی؟ وہاں کسی کا سورس چلے گا؟ وہاں کوئی کسی کی دادا گیری چلے گی؟ وہاں کسی کی بابا گیری چلے گی؟ اب آپ مجھے بتائیں بھائیو، جب تم یہ جانتے ہو، مانتے ہو کہ ہمیں ایک دن مرنا ہے اور مر کر دنیا سے جانا ہے، تو پھر بتاؤ آخرت کی تیاری کیوں نہیں کرتے؟ آخرت کے لیے عبادت کیوں نہیں کرتے؟ وہ مال، اللہ اکبر، جو مرنے کے بعد دنیا میں ہی رہ جائے گا، مال کوئی لے گیا آج تک دنیا سے؟ اللہ اکبر، کسی نے مال اپنے ساتھ لے گیا؟ نہیں لے گیا۔ وہ مال جو دنیا میں رہ جائے گا اس کو کمانے کے لیے کوئی کلکتہ تک جا رہا ہے، کوئی دلی تک جا رہا ہے، کوئی سعودی تک جا رہا ہے، کوئی دبئی تک جا رہا ہے، کوئی امریکہ اور برطانیہ تک جا رہا ہے۔ ہم منع نہیں کرتے مال کمانے کے لیے، لیکن صرف اتنا سوال ہے، اگر اپنی آخرت کو تم مانتے ہو اور آخرت کے لیے سنجیدہ ہو، آخرت کو بہتر بنانا چاہتے ہو، تو میں آپ سے سوال کرتا ہوں، وہ مال جو قبر میں ساتھ نہیں جائے گا اس کو کمانے کے لیے سعودی اور دبئی تک اور امریکہ اور افریقہ تک جاتے ہو، اور وہ اعمال جو قبر میں ساتھ جائیں گے اپنے گھر سے اٹھ کر مسجد تک نہیں آتے؟ ذرا غور تو فرمائیں، مال کے لیے کہاں کہاں تک جا رہے ہو اور اعمال کے لیے نکلنے کو تیار نہیں۔ سر کا درد ہے، اٹھا نہیں جاتا، آنکھ نہیں کھلی، کتنے بہانے ہیں، مگر یاد رکھنا میرے عزیز بھائی، یہ دنیا ہے دنیا، اور دنیا سب سے زیادہ بے وفا ہے، یہ دنیا غدار ہے، یہ دنیا بہت بے وفا ہے۔ میرے امام کہتے ہیں شہد دکھائے، زہر پلائے، قاتل ڈائی، شوہر کش، اس مردار پہ کیا للچایا، دنیا دیکھی بھالی ہے۔ جب دنیا سے جاؤ گے نہ کوئی کپڑا لے جاؤ گے، نہ کوئی دکان لے جاؤ گے، نہ کوئی مکان لے جاؤ گے، نہ محلات لے جاؤ گے، کچھ نہیں لے کر کے جاؤ گے۔ کیا لے جاؤ گے؟ تو قرآن کہتا ہے ایک ہی چیز لے کر کے جاؤ گے، لا تنس نصیبک من الدنیا، دنیا سے اپنے نصیب کا مت بھولو، سوائے کفن کے دنیا کی کوئی چیز تم قبر میں نہیں لے جاؤ گے۔ اور بزرگوں نے فرمایا اگر اللہ راضی ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ یہ کفن بھی جہنم کی چادر بن جائے گا، یہ کفن بھی جہنم کی آگ میں تبدیل ہو جائے گا۔ میرے بھائیوں، میری قوم کے جوانوں، ایک وقت کی نماز کے لیے صرف 10 منٹ کا ٹائم لگتا ہے، صرف 10 منٹ کا ٹائم لگتا ہے، 10 منٹ سے زیادہ کا ٹائم نہیں لگتا۔ اللہ اکبر، ہم سب کے لیے گھنٹوں گھنٹوں نکالتے ہیں، رب کے لیے 10 منٹ، اپنے اللہ کے لیے، اپنے رب کے لیے 10 منٹ نہیں نکال سکتے؟ ایک نماز کے لیے 10 منٹ، 5 وقت کی نماز کے لیے صرف 50 منٹ، 50 منٹ کا ٹائم اپنے اللہ کے لیے نہیں نکال سکتے۔ اور اگر نہیں نکال سکتے تو پھر سن لو، اللہ کے رسول تمہارے اور میرے نبی فرماتے
फरमाते हैं मरते वक्त सबसे ज्यादा अगर किसी को तकलीफ होती है तो बेनमाजी को तकलीफ होती है। बेनमाजी पर अल्लाह अकबर इतनी प्यास मौत के वक्त मुसल्लत की जाती है कि अगर 7 समुंदरों का पानी भी उसके मुंह में उंडेल दिया जाए तो उसकी प्यास को कोई बुझा नहीं सकता। कब्र में सबसे ज्यादा अगर किसी को अजाब दिया जाएगा तो बेनमाजियों को दिया जाएगा। आपको पता है अल्लाह के सच्चे रसूल सादिक और मज़दूक मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जब बेनमाजी को उसकी कब्र में रखा जाता है तो एक अजदहा उसकी कब्र में मुसल्लत किया जाता है। उस अजदहे का नाम है शुजाउल अक़रा और वो गंजा सांप है। आका फरमाते हैं उसके डसने का आलम ये है कि जब वो सांप किसी को डसता है तो इंसान 7 गज जमीन के अंदर धंस जाता है और उसके डसने की वजह से 1000 साल तक के जहर इंसान के जिस्म में घूमता रहेगा। अल्लाह अकबर, बताओ एक डंक अगर वो मार दे तो 7 गज या 70 गज इंसान जमीन के अंदर जाकर के धंस जाए। और आका फरमाते हैं लोहे के उसके नाखून है, लोहे के। अल्लाह अकबर, 1000 साल तक के उसका जहर इंसान के जिस्म में घूमता रहेगा और वो एक मर्तबा नहीं डसेगा बल्कि मेरे आका फरमाते हैं अगर फजर नहीं पड़े थे तो वो जोहर तक डसता रहेगा, जोहर नहीं पड़ा था तो अस्र तक डसता रहेगा, अस्र नहीं पड़ा था तो मगरिब तक डसता रहेगा, मगरिब नहीं पड़ा था इशा तक डसता रहेगा, इशा नहीं पड़ा था रात भर डसता रहेगा फजर तक के। और आका फरमाते हैं ये डसने का सिलसिला कयामत तक जारी रहेगा जब तक कयामत कायम नहीं हो जाती। जरा गौर तो कीजिए मेरी कौम के जवानों, मेरी बहनों से भी पूछता हूँ हमारा जिस्म कितना कमजोर है। अगर मच्छर काट ले हम बेचैन हो जाते हैं, खटमल काट ले हम बेकरार हो जाते हैं, चूंटी काट ले हम तड़प जाते हैं। बताओ क्या हमारे जिस्म में अल्लाह के अजाब को बर्दाश्त करने की ताकत है? अल्लाह अकबर, अरे दुनिया का सांप अपने ही खेत का सांप या बिच्छू काट ले तो हम तड़पते रहते हैं। अल्लाह अकबर, मेरे भाइयों बताओ जब हम दुनिया के सांप के काटने पर जितना तड़पते हैं तो कब्र के अंदर 2400 घंटा नमाज न पढ़ने की वजह से जब वो सांप डसेगा जिसको शुजाउल अक़रा कहा जाता है तो हमारा क्या बनेगा? इसी पे बस नहीं, सिर्फ शुजाउल अक़रा का मामला नहीं है, फिर मेरे आका फरमाते हैं बेनमाजी पर अल्लाह 99 सांप मुसल्लत फरमाएगा। उसमें से एक सांप की ताकत का आलम ये है अगर वो फुनकार दे तो उसकी गर्मी से सारे इंसान मर जाएं, अगर वो पहाड़ पे डंक मार दे तो पहाड़ रेजा रेजा हो जाए। ऐसे ताकत वाले 99 सांप अल्लाह बेनमाजी पे मुसल्लत फरमाएगा। अब आपसे मैं पूछना चाहता हूँ फिर हम नमाज के लिए टाइम क्यों नहीं निकालते? मस्जिद वीरान है, मस्जिद मरसिया खां है। बुजुर्गाने दीन फरमाते हैं जब किसी बस्ती में लोग मस्जिद में नमाज के लिए नहीं आते तो रात की तारीकी में मस्जिद अल्लाह की बारगाह में अर्ज करती है ए अल्लाह जिसने मुझे वीरान कर दिया तो उनके घरों को वीरान कर दे। मुझे बताओ जिस कौम के लिए मस्जिद बद्दुआ करे वो कौम इज्जत के साथ कैसे जी सकती है? वो कौम वकार के साथ कैसे जी सकती है? वो कौम शान शौकत के साथ कैसे जी सकती है? आज मुसलमान कहते हैं हम दुनिया में जलील क्यों किए जा रहे हैं, हम दुनिया में रुस्वा क्यों किए जा रहे हैं, हम दुनिया में काटे क्यों जा रहे हैं, हम दुनिया में मारे क्यों जा रहे हैं, हम दुनिया में सताए क्यों जा रहे हैं? याद रखना जिस कौम ने अल्लाह के घरों को उजाड़ दिया, अल्लाह अकबर, क्या समझते हो अगर तुम मेरे घर को उजाड़ोगे तो मैं तुमसे खुश रहूंगा? अगर तुम मेरे घर को उजाड़ोगे तो क्या मैं तुमसे खुश रहूंगा? अल्लाह न करे मैं तुम्हारे घर को उजाड़ूंगा तो क्या तुम मुझसे खुश रहोगे? जब मेरे घर की वीरानी पर मैं तुमसे दुश्मनी करूंगा, तुम्हारे घर की वीरानी पर तुम मुझसे दुश्मनी करोगे तो कम से कम कुछ तो सोचा होता कि हमने अल्लाह के घरों को वीरान कर दिया। थिएटरें आबाद है, गुनाहों के अड्डे आबाद है, जराइम के अड्डे आबाद है। 3-3 घंटे फिल्म देखने के लिए मिल जाते हैं, 10 मिनट अल्लाह की इबादत के लिए। और जहां तक माँ और बहनों का मामला है, औरतें मर्दों से ज्यादा बेनमाजी है।
مردوں کی تعداد تو پھر بھی 5% ہے، اس سے کم تعداد عورتوں کی ہے. اور عورتیں کہتی ہیں کہ حضرت ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے، ہم بچوں کو سنبھالتے ہیں، ہم کھانا پکاتے ہیں، پھر ہم کیسے عبادت کریں؟ میں سمجھتا ہوں یہ صرف بہانہ ہے. عورتیں کہتی ہیں کہ اتنا ٹائم کھانے پکانے میں، کپڑا دھلنے میں چلا جاتا ہے کہ ہم نماز نہیں پڑھ پاتے. میں آپ سے پوچھتا ہوں، اگر عورتوں کو اتنی ہی مصروفیت ہے تو پھر سیریل دیکھنے کے لیے ان عورتوں کے پاس ٹائم کہاں سے آتا ہے؟ اس کے گھر میں لڑائی جھگڑا لگانے کے لیے ٹائم کہاں سے آتا ہے؟ غیبت چگلی کرنے کے لیے ٹائم کہاں سے آتا ہے؟ آپ سے کہتا ہوں، آج کی عورتیں جتنی زیادہ فری ہیں، پہلے عورتیں اتنی فری نہیں تھی. بلکہ آپ کسی اور کی بات تو جانے دیجئے، خود سیدہ کائنات، مخدومہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی زندگی کا جائزہ لیجئے. آج آپ کے گھر میں آٹا پیسا ہوا آتا ہے، آج آپ کے گھر میں مرچی کا پاؤڈر پیسا ہوا آتا ہے، آج آپ کے گھر میں پانی کے نل لگے ہوئے ہیں، آپ کے گھروں میں کنویں موجود ہے، کپڑے دھونے کے لیے واشنگ مشین موجود ہے. لیکن اللہ اکبر، کیا خیال ہے سیدہ کے بارے میں؟ اللہ اکبر، 15 سال کی عمر میں شادی ہوتی ہے اور 21 سال کی عمر میں پہنچنے تک آپ 5 بچوں کی ماں بن جاتی ہے. سیدہ فاطمہ صرف 5 یا 6 سال میں 5 بچوں کی ماں بنی تھی. اور اس کے بعد حالت یہ تھی، اللہ اکبر، اتنے بڑے باپ کی بیٹی ہونے کے بعد اپنے ہاتھ سے چکی چلایا کرتی تھی اور آٹا خود ہی پیسا کرتی تھی. ذرا غور فرمائیں، چکی چلاتی تھی ہاتھوں سے. مولا کائنات کا فرمان ہے کہ فاطمہ الزہرا کے چکی چلانے کی وجہ سے ہاتھوں میں گٹے پڑ گئے تھے. اور سیدہ فاطمہ الزہرا کنویں سے پانی بھر بھر کے جب مشکیزہ اپنی پیٹھ پہ لاد کر کے لاتی تو سیدنا علی پاک نے فرمایا کہ مشکیزہ پیٹھ پر بار بار اٹھانے کی وجہ سے ان کی پیٹھ پر مشکیزے کے نشان پڑ گئے تھے. حالت یہ تھی، 5 بچے ہیں، کیفیت یہ ہے، اللہ اکبر، ہاتھ سے خود ہی کام کرتی ہے. اور گھر کی کیفیت یہ ہے کہ اللہ اکبر، کیفیت گھر کی یہ ہے کہ کبھی 1 مہینہ چولہا نہیں جلتا، کبھی 2 مہینہ چولہا نہیں جلتا، کبھی ایسا بھی ہوا کہ 3 مہینے تک سیدہ کے گھر میں چولہا نہیں جلتا. غربت کی کیفیت یہ ہے، اللہ اکبر، کہ سیدہ کائنات. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلی حضرت حضور سید صاحب قبلہ. نعرے تکبیر، نعرے رسالت. حالت اور کیفیت یہ ہے کہ 3 مہینہ گھر میں چولہا نہیں جلتا. اور غربت کا عالم یہ ہے ظاہری طور پر کہ سر پہ رکھنے کے لیے ایک ہی چادر ہے اور اس چادر کے اندر 17 پیون لگے ہوئے ہیں. مگر کیفیت یہ ہے، ایک وقت کی نماز چھوڑنا تو دور کی بات، عشاء کی نماز سے فارغ ہو کر کے سیدہ مخدومہ جب نفل نماز کی نیت کرتی تو ایک ہی سجدے میں پوری رات گزار دیتی. جب صبح قریب آتی تو سیدہ کائنات جلدی سے نماز مکمل کر کے بڑی حسرت کے ساتھ عرض کرتی، مولا تو نے رات اتنی چھوٹی بنایا کہ تیرے نبی کی بیٹی دل کھول کر سجدہ بھی نہ کر سکی. اللہ رات کبھی اتنی طویل کر دے کہ فاطمہ بنت محمد دل کھول کر کے سجدہ کر سکے. وہاں سجدے کے لیے رات چھوٹی پڑتی تھی اور یہاں آج ہماری ماں اور بہنوں کو گناہوں کے لیے رات چھوٹی پڑتی ہے. آج کی بچیاں فیس بک چلا رہی ہے، آج کی بچیاں یوٹیوب پر لگی ہوئی ہے، آج کی بچیاں موبائل کا، اسمارٹ موبائل کا استعمال کر رہی ہے. اور کیفیت یہ ہے کہ ماں باپ کو احساس بھی نہیں کہ بیٹی کہاں جا رہی ہے، کمرے میں کیا دیکھ رہی ہے. اللہ اکبر، پھر نتائج کیا ہے؟ اللہ اکبر، انٹرنیٹ کا جنگل. پھر بچیوں کو اور بچوں کو جو
जो आवारगी के रास्ते पर ले जा रहा है। माँ बाप खून के आंसू रोने के लिए तैयार हैं। अल्लाह अकबर। इसलिए हमारे उलमा ने ये कहना शुरू किया कि हमें लोग गाली देते हैं तो देते रहे, अगर बेटी 5 लाख का जेवर मांगे तो बेटी को 5 लाख का जेवर दे देना, मगर बेटी 50,000 का मोबाइल मांगे तो उसको 50,000 का मोबाइल मत देना। इसलिए कि अल्लाह अकबर, जो इंटरनेट बच्चियों को किलहात तक ले जा रहा है, जिना के अड्डों तक ले जा रहा है, बाप के अड्डों तक ले जा रहा है, और भाई को भी फिक्र नहीं, बाप को भी फिक्र नहीं। हालात क्या है, इधर माँ बाप गुनाहों में डूबे हैं, उधर बच्चियां गुनाहों में डूबी है। कोई रोकने वाला नहीं, कोई टोकने वाला नहीं। शादी का मौका है तो दुल्हन को मेकअप कराने के लिए ब्यूटी पार्लर तक ले जाया जाता है। दुल्हन के साथ साथ नौजवान बच्चियां भी जाती है ब्यूटी पार्लर तक, और बाज ब्यूटी पार्लर्स जो है वो बाज़ाब्ता ज़िना की दलाली कर रहे हैं। वहां से अल्लाह अकबर ज़िना के रास्ते खोले जा रहे हैं। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, दुनिया जिधर जा रही है दुनिया खुद जाने, लेकिन एक मुसलमान होने की हैसियत से तुम्हें सोचना होगा कहां जाना है, कहां नहीं जाना है, बेटियों को कहां भेजना है, कहां नहीं भेजना है। अरे नादानो, मुझे बताओ, जिस मजहब के मानने वाली बेटियां नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद नहीं जा सकती, उन बेटियों को ब्यूटी पार्लर जाने की इजाजत किसने दे दी? जिस मजहब के मानने वाली बच्चियां ईद की नमाज पढ़ने के लिए ईदगाह नहीं जा सकती, उन बच्चियों को अल्लाह अकबर मेकअप के लिए ब्यूटी पार्लर तक ना महरम काफिर फासिक और फाजिर के पास जाने के लिए किसने इजाजत दे दी? अल्लाह अकबर। मेहंदी लगाने के लिए बेटियां मेहंदी कल्बों में जा रही है, मेकअप के लिए ब्यूटी पार्लर जा रही है। मुझे बताइए, अल्लाह अकबर, ना माँ रोकने को तैयार, ना बाप रोकने को तैयार, ना भाई रोकने को तैयार, ना शौहर रोकने को तैयार। सुन लो, अपने घर की औरतों को बेपर्दा घुमाने वालों, ब्यूटी पार्लरों तक पहुंचाने वालों, वो तो अजाब भुगतेगी, लेकिन तुम अपना अंजाम सुन लो। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, शबे मेराज जब मैं जन्नत में गया तो मैंने जन्नत के दरवाजे पर एक इबारत ये भी लिखी देखी कि जन्नत दय्यूस पर हराम है, हराम। जन्नत दय्यूस पर हराम है, हराम। जन्नत की खुशबू दय्यूस लोग सूंघ नहीं पाएंगे। यहां तक कि 500 साल से 500 साल की दूरी से जन्नत की खुशबू आती है, लेकिन दय्यूस न जन्नत की खुशबू सूंघेगा, न जन्नत में दाखिल होगा। तो सहाबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह, ये दय्यूस कौन है? दय्यूस किसे कहते हैं? तो मेरे आका फरमाते हैं, जिस घर की औरतें बेपर्दा घूमे और वो मर्द मना न करे, वो दय्यूस है, दय्यूस। अल्लाह ना उसकी नमाजें कबूल करता है, ना उसकी दुआएं कबूल करता है, ना उसका फर्ज कबूल करता है, ना उसका नफ्ल कबूल करता है। पूछना चाहता हूं, बहन घूम रही है बेपर्दा, भाई को एहसास है, औरत बीवी घूम रही है बेपर्दा, शौहर को एहसास है, बेटी घूम रही है बेपर्दा। अल्लाह अकबर, क्या एहसास है उसके बाप को? आप लोग कहते हैं, अरे ये मौलवी लोग तो पुरानी बातें करते हैं, पुराने ख्याल की बातें करते हैं। आज तो नया दौर है, आज तो जदीद दौर है। क्या हुआ? दुनिया जदीद दौर पर मरे, लेकिन मुसलमान का हाल ये है। हम कहते हैं अगर तरक्की करना है तो लोग आगे की तरफ जाएं, और मुसलमान को तरक्की करना है तो वो मुस्तफा जाने रहमत के कदमों में पीछे की तरफ जाएं। कल भी हमें तरक्की मिली थी मुस्तफा जाने रहमत में कदमों की वजह से, और आज भी तरक्की मिलेगी मुस्तफा जाने रहमत के कदमों में आने की वजह से। बेटियां पतले पतले लिबास पहन रही है, बेटियां आदि आस्तीन के कपड़े पहन रही है, बेटियां दुपट्टों को लटका कर मफलर की तरह गले में बाजारों में घूम रही है, वलीमे में घूम रही है। शादियों का हाल इतना बुरा हो गया है मुसलमानों की, अब तो निकाह पढ़ाने जाने का भी दिल नहीं चाहता, दिल नहीं चाहता। सही कह रहे हैं। ऐसा नहीं कि अल्लाह ने नवाज दिया तो कोई घमंड की बात करें, अल्लाह जानता है दिलों के हालात को। अब रिश्तेदारों की शादियों में भी शामिल होने को दिल नहीं चाहता, किसी की शादी में जाने को दिल नहीं चाहता। क्यों? इतनी बेपर्दगी है, इतने गंदे हालात हैं। लोग सिर्फ क्या समझते हैं
شادی میں ڈی جے نہیں لگایا تو یہ شادی شریعت کے مطابق ہوگی. صرف ڈی جے نہ لگانے سے شادی شریعت کے مطابق نہیں ہوتی. شریعت کے کچھ تقاضے اور بھی ہیں. بچیاں گلے میں دوپٹے لٹکا کر بالوں کی نمائش کرتے ہوئے پھر رہی ہیں، کون روکنے والا ہے؟ اور اب تو پاکستانی سیریلوں کی لعنت یہ ہے کہ اسٹیج سجایا جاتا ہے، اس پر دولہا بھی ہوتا ہے دلہن بھی ہوتا ہے، دونوں ہوتی ہے، دونوں ایک کرسی پر بیٹھتے ہیں اور ملنے والے سب محرم نامحرم دونوں سے ہاتھ بھی ملاتے ہیں، اور بعض جگہ بڑے شہروں میں تب ہاتھ سے بڑھ کر گلے بھی مل رہے ہیں. آپ سے میں پوچھتا ہوں، ہم سیریل دیکھ کر اب زندگی گزارنے کا طریقہ سیکھیں گے؟ ذرا بتاؤ. سیریل کا محتاج وہ مذہب ہے جس کے پاس قرآن جیسی زندہ کتاب نہیں ہے، جس کے پاس مصطفیٰ جان رحمت جیسا قائد اور اسوہ نہیں ہے، جس کے پاس احادیث رسول جیسی نعمت نہیں ہے. ہم سیریلوں کے محتاج نہیں ہیں. ہمارا مذہب اتنا پاکیزہ اور پوتر ہے کہ ہمارے نبی نے بیت الخلاء میں جانے کے طریقے سے لے کر کے قبر میں داخل کرنے کے طریقے تک ہمیں مکمل زندگی سکھا دی ہے. یا یوں کہہ لے کہ بچے کے کان میں اذان دینے سے لے کر موت کی آخری ہچکی کے بعد قبر میں لٹاتے وقت کیا دعا کی جائے گی، ہمارے نبی نے ہر چیز سکھا دی ہے. ہم کسی سیریل کے بھی محتاج نہیں ہے، کسی ایکٹر کے بھی محتاج نہیں ہے، کسی اداکار کے بھی محتاج نہیں ہے. ہمارے نبی نے یہاں تک بتایا کہ ناک سیدھے ہاتھ سے صاف کرنی ہے کہ الٹے ہاتھ سے. اتنا بھی میرے نبی نے بتا دیا. بیت الخلاء میں سیدھا پیر ڈالنا ہے کہ الٹا پیر ڈالنا، یہ بھی بتا دیا. اسی لیے دیکھ یہودی نے حضرت سلمان فارسی کو تانا دیا، یہ کیسا دین ہے کہ بیت الخلاء جانے کا طریقہ بھی بتاتا ہے. تو سلمان فارسی نے جواب دیا، یہی تو دین ہے جو بیت الخلاء جانے کا طریقہ بھی بتاتا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت.